بسم اللہ الرحمن الرحیم جمل الطلب فی المہجع، طلب کے جملے دارالاقامہ میں۔ مہجع ہاسٹل کو کہتے ہیں جس میں رہائش ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ طلبہ رہتے ہیں، سوتے ہیں، تو اس کو مہجع مسکن دارالاقامہ کہتے ہیں۔ ازح فراشک لو سمحت، اپنے بستر ہٹائیں اگر آپ کو مناسب لگے، برائے مہربانی۔ آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، مہربانی کر کے درخواست کرتے ہیں، تو اس کے لیے لطفاً، معذرتاً، سمحاً یا لو سمحت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ازح فراشک، اپنے بستر ہٹائیں، قلیلاً، تھوڑا سا، لو سمحت اگر آپ کو مناسب لگے۔ سامحنی لا استطیع، معاف کیجیے گا مجھے، میں طاقت نہیں رکھتا۔ سامح یسامح، مسامحہ اس کا معنی ہے معاف کرنا۔ لا استطیع، استطاع یستطیع، استطاعت کا معنی ہے طاقت رکھنا۔ ابقی مصابیح النوم متقدۃ، نیند کی جو لائٹیں ہیں ان کو متقدہ، روشن چھوڑ دیں۔ بقا یبقی اس کا معنی باقی رکھنا، تو نہیں بلکہ ابقا یبقی، ابقا اس کا معنی باقی رکھنا۔ بقی یبقا سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا۔ ابقی باقی رہنے دیں۔ مصابیح النوم، نیند کی جو لائٹیں ہیں، نیند کے جو بلب ہیں، متقدۃً، روشن۔ امرک علی الرأس والعین، آپ کے حکم سر آنکھوں پر۔ علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، یعنی بالکل آپ کے حکم کی تابعداری۔ رکب طارد البعوض فی المقبس، مقبس سوچ کو کہتے ہیں۔ رکب یرکب، ترکیب، مرکب کرنا اور لگانا۔ لگائیے طارد البعوض، مچھردانی کو، جو مچھر بھگانے والا، جو بجلی کا، الیکٹریشن کا جو مچھردانی ہوتی ہے جس کو پلگ میں لگانے کے بعد مچھر بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں طارد البعوض۔ فی المقبس، سوچ میں، سوچ کو کہتے ہیں جس میں چارج وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ للاسف فقد نفد زیتہ، افسوس کے ساتھ اس کی تیل ختم ہو گیا۔ نفد ینفد اس کا معنی ہے ختم ہو جانا، زیت تیل کو کہتے ہیں۔ عشق قابس المکوات من فضلک، عشق یعشق، تعشیق اس کا معنی ہے بھی رکب کی طرح لگانا۔ قابس المکوات، مکوات استری کو کہتے ہیں، استری کی سوچ، قابس سوچ کو کہتے ہیں۔ من فضلک برائے مہربانی۔ عشق قابس المکوات من فضلک، المکوات عاطلۃ، استری خراب ہے۔ مکوات استری کو کہتے ہیں، عاطلہ خراب۔ اکوی ثیابی معک لو سمحت، کوا یکوی ضربہ سے اس کا معنی ہے استری کرنا۔ اکوی ثیابی، استری کرے میرے کپڑے کو، لو سمحت برائے مہربانی۔ حسناً ساکویہا، ٹھیک ہے میں اس کو استری کروں گا۔ وقت المنبہ لنستیقظ مبکرین، وقت یوقت، توقیت اس کا معنی ہے سیٹنگ کرنا، وقت کو مرتب کرنا۔ منبہ الارم کو کہتے ہیں، الارم کو مرتب کیجئے، وقت لگائیے اس میں۔ لنستیقظ مبکرین، تاکہ ہم سویرے بیدار ہو جائیں۔ طیب ساضع عند رأسک، ٹھیک ہے میں اس کو آپ کے سر کے پاس رکھوں گا۔ وضع یضع اس کا معنی ہے رکھنا، عند رأسک آپ کے سر کے پاس۔ رد علی جوالک فقد ازعجنا رنینہ، رد یرد اس کا معنی ہے لوٹانا، جواب دینا۔ رد علی جوالک، اپنے موبائل کو جواب دو، لوٹاؤ، یعنی فقط ازعجنا رنینہ، اس کی گھنٹی نے ہمیں تنگ کر دیا۔ رنین گھنٹی کو کہتے ہیں، رنین جو موبائل کی جو گھنٹی ہوتی ہے، فون آنے پر، بیل آنے پر جو بجتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر رد علی جوالک، یعنی موبائل میں کوئی گھنٹی بج رہی ہو، آپ اس کو کہیں کہ بھائی ریپلے دے دو، تو اس کو کہتے ہیں رد علی جوالک، اپنے موبائل پہ ریپلے دے دو۔ فقط ازعجنا رنینہ۔ صمت ان شئت، اگر آپ چاہیں تو اس کو خاموش کریں۔ صمت یصمت، تصمیت سائلنٹ پہ کرنا۔ جوالو کا یرن فاوقف، آپ کی موبائل جو ہے وہ کی بیل بج رہی ہے، اس کی بیل، رن ینن بیل بج رہی ہے، فاوقف اس کو خاموش کر دیں۔ اضغط احد ازرارہ، اس کی ایک بٹن دبائیں۔ ضغط یضغط اس کا معنی ہے دبانا، اضغط دباؤ، احد ازراری اس کے ایک بٹن کو، ازرار زر کی جمع ہے، بٹن کو کہتے ہیں۔ سینقطع رنینہ، پھر اس کی بیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔
مرخ رأسی رجاءً، برائے مہربانی میرے سر پہ جو ہے مالش کریں، مرخ یمرخ تمریخ۔ اب زیت الخردل، خردل کہتے ہیں سرسوں کو، کیا سرسوں کے تیل کے ساتھ امرخو میں مالش کروں، ام بزیت اللوز یا بادام کے تیل کے ساتھ؟ زیت اللوز بادام کا تیل، زیت الخردل جو ہے وہ سرسوں کا تیل، بما تیسر جو آپ کو آسان لگے۔ غمز قدمی من فضلک، میرے دونوں قدموں کو دبائیں مہربانی، بشدت سختی کے ساتھ، ام برفق یا آہستہ سے میں دباؤں، کما تحب جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح غطنی بالقطیفۃ لو سمحت، مجھے ڈانپیں، غطا یغطی تغطیہ اس کا معنی ڈانپنا، بالقطیفہ چادر کے ساتھ برائے مہربانی۔ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو جیسے وہ آپ سے کہے غطنی بالقطیفۃ لو سمحت، غط نفسک بنفسک، اپنے آپ کو خود ڈانپو۔ اشعر ببرد شدید فدثرنی، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، برائے مہربانی مجھے چادر اڑائیے۔ دثر یدثر تدثیر اس کا معنی ہے چادر اڑانا، کمبل اڑانا۔ اب البطانیتی یعنی اڑانا، تو کیا کمبل کے ساتھ ادثر کا آپ کو میں اڑاؤں، ام باللحاف یا لحاف اڑاؤں؟ اب البطانیہ، بطانیہ بطانیات کی جمع ہے، کمبل کو کہتے ہیں، لحاف جو ہے وہ عام اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ دثرنی بالبطانیہ، مجھے ڈانپو، مجھے اڑاؤ کمبل کے ساتھ، کمبل اڑاؤ۔ فقع اصابعی، میرے انگلیاں چٹکھاؤ، آواز لگانا انگلیوں میں، طیب افقعها ولکن لا تصرخ، ٹھیک ہے میں اس کو چٹکھاؤں گا لیکن آپ نے چلانا نہیں ہے۔ صرخ یصرخ اس کا معنی ہے چیخنا۔ ارقنی ببعض الآیات ان کنت رقاء، رقا یرقی ضربہ سے اس کا معنی ہے دم کرنا، مجھے دم کیجیے بعض آیات کے ساتھ، ان کنت رقاء اگر آپ دم کرنے والے ہیں تو۔ طیب ساقرأ علیک بعض الآیات وانفث علی بدنک، ٹھیک ہے میں آپ کے اوپر بعض آیتیں پڑھوں گا اور آپ کے اوپر پھونکوں گا آپ کے بدن پر۔ نفث ینفث اس کا معنی ہے پھونکنا۔ تو یہ آپ کے سامنے بہترین کچھ اور جملے آ گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔